للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج ہم اپنے ویکلی فقہ کورس کا ایپیسوڈ نمبر 14 انشاءاللہ عز و جل اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں۔ ابھی تک ہم نے 13 کلاسز اٹینڈ کر لی اور الحمدللہ ہم نے ابھی تک طہارت والا سارا چیپٹر پڑھ لیا، اور اس کے بعد ہم نے صلاح کا چیپٹر اٹھایا جس میں کہ ہم نے ارکان اور شرائط پڑھ لیے، شرائط اور فرائض پڑھ لیے، اور آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنے اسی صلاح کے چیپٹر کا اور ایک امپورٹنٹ پارٹ پڑھنے والے ہیں جو کہ ہے واجبات والا پارٹ۔ تو ہم اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ عز و جل اپنی کلاس کو، لیکن پہلے ہم ایک حدیث مبارک دیکھ لیں گے جو صلاح کے بارے میں کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حدیث مبارک آپ کی اسکرین پر ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خرج زمن الشتاء والورق يتهافت فأخذ بغصنين من شجرة۔ فرماتے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرما کے دنوں میں باہر نکلے، یعنی پت جھڑ کے موسم میں باہر نکلے، والورق يتهافت، اور پتے گر رہے تھے، پیڑوں سے پتے گر رہے تھے۔ فأخذ بغصنين من شجرة، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیڑ کی دو ٹہنیاں اٹھائی، دو ٹہنیاں پکڑ لی، اٹھائی نہیں پکڑ لی، یعنی دو برانچز پکڑ لی۔ قال، تو راوی فرماتے ہیں فجعل ذلك الورق يتهافت، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو برانچز کو پکڑا تو ان سے پتے گرنے لگے، گر رہے تھے۔ قال، تو راوی کہتے ہیں فقال، پس فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ابا ذر، اے ابو ذر، قلت، تو میں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں، جی فرمائیے۔ قال، تو حضور نے فرمایا ان العبد المسلم، بے شک ایک مسلمان بندہ، لیصلی الصلاۃ یرید بها وجہ اللہ، جب ایک مسلمان بندہ نماز اس غرض سے پڑھتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہی مقصود ہوتی ہے، وجہ اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے جب ایک مسلمان بندہ نماز پڑھتا ہے، فتحافت عنہ ذنوبہ کما یتحافت هذا الورق عن هذه الشجرہ، تو اس کے گناہ اسی طرح سے جھڑ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں جس طرح سے اس پیڑ سے یہ پتے گر رہے ہیں۔ یعنی جب آپ آٹم میں آپ آٹم کے موسم میں اگر کسی پیڑ کی ٹہنی کو پکڑیں گے، تھوڑا سا اس کو مومنٹ دیں گے تو وہاں سے پتے گرتے ہیں۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی فرمایا۔ پھر فرمایا کہ جب ایک انسان اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ بھی اسی طرح سے گرتے ہیں جس طرح سے یہ پیڑ سے پتے گر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو نماز ہی ایک ایسا ایک سب سے امپورٹنٹ عمل ہے جو انسان کے گناہوں کو نیوٹرلائز کرتی ہے، انسان کے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، دور کرتی ہے، اور یہی نماز انسان کو گناہوں سے روکتی بھی ہے، کیونکہ قرآن فرماتا ہے ایک اور جگہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک یہ نماز انسان کو برائیوں سے، فحش کاموں سے، بے حیائی سے روکتی ہے۔ یہ نماز ہی روکنے والی چیز ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے پکے سچے نمازی بن جائے، ہر وقت اپنے وقت پہ اپنے ٹائم پہ ہی نماز پڑھ لیا کرے۔ یہ آپ کوئی احسان نہیں کر رہے کسی پہ اگر آپ نماز پڑھ رہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ ہماری ڈیوٹی، ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ بندہ تبھی رہتا ہے جب یہ بندگی کرتا ہے، اور بندہ جب خدا بننے کی کوشش کرتا تو پھر اس کے اندر سے بندگی کے تمام چیزیں نکل جاتے ہیں۔ تو یوں سمجھے کہ جب آپ سے بندگی کا سلیقہ ہی نہ رہا آپ کے اندر، جب آپ بندگی کرتے ہی نہیں ہیں، تو پھر آپ کے اندر شاید یا تو تکبر ہوگا، یا پھر اس سے بڑھ کر تکبر جیسی لعنت اگر ہمارے اندر ہوگی، ہم بندہ نہیں رہے، تو اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کیا مصیبت ہو سکتی ہے۔ ہاں، اور ایک مصیبت یہ ہو سکتی ہے کہ شاید پھر اللہ ہمیں اپنے حضور جھکنے ہی نہیں دیتا۔ تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پھر ہماری نمازوں کو قبول بھی فرمائے اپنی بارگاہ میں، آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تو چلیے دوستو، اب ہم اپنی کلاس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پہلے تھوڑا سا لاسٹ کلاس میں جو ہم نے پڑھا تھا، ہم نے پہلے شرائط نماز پڑھ لی تھی لاسٹ کلاس میں، اس میں سے ہم نے ان سب کو ایک ایک کر کے ڈسکس کر لیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے
یہ فرائض پڑھ لیے تھے ہم نے، تکبیر تحریمہ پہ ڈسکشن کر لیا تھا، قیام پہ کیا تھا، قراءت پہ کر لیا تھا، رکوع پہ کر لیا تھا، سجدہ پہ بھی کر لیا تھا، اور آئی تھنک ابھی ہمیں ان دو کے بارے میں ابھی ہم نے ڈسکشن نہیں کیا شاید۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ سارے فرائض ہے، اگر ان میں سے ایک بھی چھوٹ جائے تو نماز آپ کی نہیں ہوگی۔ قیام کے بارے میں نا میں اور کچھ امپورٹنٹ باتیں، ایک دو باتیں آپ کو اور بولوں۔ ہم لوگ اکثر یہاں ہماری عادت ہوتی ہے نا کہ ہم جب بھی مسجد جاتے ہیں تو وہاں کوئی چیئر ہوتی ہے، چیئر پہ نماز پڑھ لیتے ہیں، یا گھروں میں بھی اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے، اکثر فیمیلز کی عادت ہوتی ہے، پرٹیکولر جو ایلڈرلی فیمیلز ہوتی ہیں، وہ بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں۔ ویسے تو آج کل مرد بھی پتہ نہیں دن بھر کام کرتے رہتے ہیں، بہت ہی وہ جو ایک مین پاور والا کام ہوتا ہے وہ کام کرتے ہیں، لیکن نماز کے ٹائم پہ نماز بیٹھ کے پڑھ لیتے، تو ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ایک انسان بیمار ہے، اتنا زیادہ علیل ہے کہ وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، لیکن میری ورڈز پہ دھیان دیں، اور پھر ہمیں محاسبہ انٹروسپیکشن کر لینی چاہیے۔ لیکن اگر ایک انسان مطلب اس طرح سے کھڑا ہو سکتا ہے کہ وہ ایک سٹک کا سہارا لے، ایک عصا کا، چھڑی کا سہارا لے، سٹک کا سہارا لے، یا پھر اس کا بیٹا ہے، اس کا بھائی ہے، اس کا غلام ہے، خادم ہے، نوکر ہے، اس کا سہارا لے، وہ اس کو پکڑ کے کھڑا رکھے، یا پھر وہ وال کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑا رہ سکتا ہے، تو اس پہ فرض ہے کہ وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھ لے۔ اسی حال میں سٹک کی ہیلپ لے کر، بیٹے کی ہیلپ لے کر، غلام کی ہیلپ لے کر، یا وال کی ہیلپ لے کر، دیوار کی ہیلپ لے کر، اس کے ساتھ ہی ٹیک کے کھڑا رہے اور اس حال میں نماز پڑھے، اس پہ قیام اسی حال میں فرض ہوگا، وہ بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو اتنی امپورٹنٹ ہے یہ چیز، تو ہم لوگوں نے اس کو بہت ہی لائٹلی لیا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم اس کو لائٹلی لیتے ہیں تو یاد رکھیں، ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن نماز ہماری ہوگی نہیں، کیونکہ اگر نماز میں فرض رہ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ ٹھیک، یاد رکھیں شرائط اور فرائض یہ آپ کو کرنے ہی کرنے ہیں اپنی نماز میں، اگر ان میں سے ایک بھی چھوٹا نا تو نماز آپ کی ہوگی ہی نہیں۔ تو اس لیے جب ہم نماز پڑھ لیتے ہیں نا، تو ایک چھوٹی سی ہماری جو وہ آلس ہوتی ہے، ہمارا جو نفس ہوتا ہے، پھر کہتا ہے نفس کہ اب تھک گئے، بیٹھ کے پڑھو، ایسا کرو ایسا کرو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے نماز پھر شاید اللہ تعالیٰ کے لیے ہے ہی نہیں۔ تو نماز پڑھنے سے پہلے آپ کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ میں نماز پڑھتا کیوں ہوں، میں کیوں نماز پڑھوں، کیا وجہ ہے کہ میں نماز پڑھ لوں، اور جب نماز ختم کی نا تو پھر سے سوچ لینا چاہیے میں نے نماز کیوں پڑھی، جس وجہ سے مجھے نماز پڑھنی چاہیے تھی، کہ میں نے واقعی اسی لیے پڑھی نماز۔ اگر پڑھ لی نماز تو نماز ہے، اور اگر نہیں اللہ کے لیے اپنی نماز پڑھی تو یاد رکھیے اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نماز پڑھنے شرک ہے۔ نماز میں اگر ریا ہو تو یہ بھی شرک اصغر ہے، کسی اور کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، یہ بھی شرک ہے۔ نماز میں خالص اور خالص اللہ تعالیٰ کی ہی رضامندی ہونی چاہیے۔ ٹھیک، اس لیے جب ہم پہلے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تو ہم ایک دعا پڑھ لیتے، پڑھ لینی چاہیے، ضروری نہیں ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ ہم پہلے کہتے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے میں کھڑا ہوتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے اپنا چہرہ اس قبلے کی طرف کرتا ہوں، میں اسی کی رضامندی کے لیے کھڑا ہوتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے۔ تو ہماری نیت ہی یہی ہونی چاہیے، اگر یہ نیت ہماری نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ تو قیام اس میں سے ایک امپورٹنٹ رکن ہے، یہ چھوٹنا نہیں چاہیے۔ اور ہاں، اب مسئلہ یہ ہے کہ اب کوئی بندہ بوٹ میں ہے، کشتی میں ہے، یا ٹرین میں ہے، تو وہاں وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، یا ایسی گاڑی ہے وہاں کھڑا ہو کر نماز شاید نہیں پڑھ سکتا ہے، تو اس ٹائم کیا کیا جائے؟ اس ٹائم نماز بیٹھ کے پڑھ لی جائے، لیکن پھر بعد میں ایسے نماز ہمیں دہرانی بھی چاہیے۔ ٹھیک ہے، یا ایسی جو میں نے پچھلی بار بھی ہم نے جو باتیں کر لی، جو سفر میں نماز ہے، اگر وہاں ہم قبلہ ڈائریکشن کو ہم مینٹین نہیں کر سکتے نماز کی دوری، ہم وہاں پڑھ لیں کسی بھی ڈائریکشن میں نماز، لیکن پھر بعد میں نا ہمیں وہ نماز ریپیٹ بھی کر لینی چاہیے، بہرحال وہ نماز ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو اب ہم بڑھتے ہیں آگے۔ یہ تو قیام کی ہم نے بات کر لی، ہم نے قرات کی بھی بات کر لی تھی شاید، اور ہم نے اس کی بھی رکوع کی بات کر لی تھی، ہم نے سجدہ کی بات کر لی تھی، یہ سب بات تو ہم نے کر لی تھی۔ اب ہمیں جو بات کرنی ہے وہ ہے قعدہ اخیرہ۔ قعدہ اخیرہ کیا چیز ہوتا ہے؟ دیکھیں، آپ نماز جب پڑھتے ہیں نا، جو آخری رکعت میں جو ہم بیٹھتے ہیں، جو آخری رکعت میں ہم جس کو ہم ایسے اپنی زبان میں اتحیات کہتے ہیں، ایکچولی اتحیات یہ عربک ورڈ ہے، یہ اس دعا کا پہلا ورڈ ہے، اب ہم نے اس کو ایسے یاد رکھا ہے اتحیات، جس میں ہم پڑھ لیتے ہیں، جس میں ہم اتحیات پڑھ لیتے ہیں تو اس کو قعدہ کہتے ہیں۔ ٹھیک، تو پہلے قعدہ کو قعدہ اولا کہیں گے، دوسری کو قعدہ اخیرہ کہیں گے، یعنی دوسری اتحیات جو آخری رکعت میں انسان بیٹھتا ہے۔ قعدہ اخیرہ یہ فرض ہے، جو پہلا تحیات ہوتا ہے وہ واجب ہوتا ہے، دوسرا فرض ہوتا ہے۔ ٹھیک، اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو
اب 2 رکعت والی نماز ہے تو اس میں قعدہ اخیرہ ہی ہے، صرف اس میں قعدہ اولا ہے ہی نہیں، قعدہ اولا بھی وہی ہے، قعدہ اخیرہ بھی وہی ہے، تو فرض ہی ہوگا۔ تو جو دوسرا تحیات ہوتا ہے یہ فرض ہوتا ہے، یعنی کہ انسان کو اتنی دیر تک رکنا ہے، اتنی دیر تک بیٹھنا ہے آخری رکعت میں سلام پھیرنے سے پہلے، کہ ساری التحیات پڑھ لی جائے، یعنی رسولہ تک پڑھ لی جائے، اتنی پڑھنا، اتنی دیر تک رکنا فرض ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، اتنی دیر تک اتحیاتوں میں رکنا فرض ہے، اتنی دیر، اتنی لمبی اتحیات پڑھ لی جائے، اتنی دیر تک وہاں رکنا یہ فرض ہے۔ اس کے بعد جو ہم دعا پڑھ لیتے ہیں تو وہ مطلب وہ فرض نہیں ہے، وہ کیا چیز ہے وہ بھی انشاءاللہ عز وجل ہم آگے دیکھ لیں گے۔ تو ہم قعدہ اخیر کے بارے میں یہ بات کر لیں گے۔ اب مان لیجئے 4 رکعت والی فرض نماز تھی، ٹھیک، اب 4تھ رکعت میں آپ کو قعدہ کرنا تھا، یعنی بیٹھنا تھا، لیکن انسان نہیں بیٹھا، یہ اٹھا، غلطی سے اٹھ گیا، یعنی کہ یہ 5th رکعت کے لیے اٹھا، ٹھیک۔ اب جب یہ کھڑا ہو گیا نا، جب تک اس نے 5th رکعت کا سجدہ نہ کیا تب تک یہ واپس لوٹ سکتا ہے، یعنی یعنی رکعت مکمل کب ہوتی ہے؟ ایک رکعت مکمل ہوتی ہے سجدے پر، جب سجدہ کر لیں تو رکعت مکمل ہو جاتی ہے۔ اب انسان کو 4 رکعتوں پہ ہی قعدہ کرنا تھا، لیکن یہ 5ویں رکعت کے لیے اٹھ گیا، ٹھیک، ابھی واپس لوٹ سکتا ہے، ابھی واپس بیٹھ سکتا ہے، واپس پھر سے یہ کیا نام ہے اس کا، مطلب قعدہ کر کے واپس سجدہ سہو کر کے نماز اپنی ختم کر سکتا ہے۔ لیکن اب اس نے ایسا نہیں کیا، اب اس نے سجدہ بھی اگر کر لیا، اب اس پہ پڑھنے کی کتنی رکعت تھی اس کو پہلے 4، اب اس نے کتنی پڑھی 5، ہے نا، سجدہ جب کر لی تو 5 رکعتیں ہو گئی۔ اب اس کے لیے لازم ہے کہ اب 6ٹھی رکعت بھی پڑھ لے، ایون نمبر بنا لے رکعتوں کو، یہ 6ٹھی رکعت بھی مکمل کر لے، پھر بعد میں سجدہ سہو دے۔ سجدہ سہو کیسے ہمیں کرنا ہے وہ بھی آگے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سکھائیں گے، یعنی کہ کچھ ایکسٹرا 2 سجدے دینے پڑتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ کچھ منٹ کے بعد ہی سکھائیں گے آپ کو، لیکن اس کو ابھی 6ٹھی رکعت بھی مکمل کرنی ہوگی، ٹھیک۔ تو اس طرح سے اس کا ہو جائے گا، ورنہ اگر یہ 5ویں رکعت میں ہی سجدے سے پہلے اگر واپس اس کو اگر یاد آ جاتا ہے کہ میں نے غلط کیا، اس کو بیٹھ لینا چاہیے، اس کو پھر سے بیٹھنا چاہیے، اس کو 4تھی رکعت پہ ہی مطلب 4تھی رکعت ہی مکمل کر لینی چاہیے، اس ٹائم سجدہ سہو دے اور سلام پھیرے، بس بات ختم۔ اب مان لیجیے اگر یہ 3 رکعت والی نماز، جیسے کہ یہ وطر کی نماز ہے، یا پھر جیسے یہ مغرب کی نماز ہے، تو پھر اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اب اگر یہ مغرب کی نماز تھی، اس کو اب اس نے 4 پڑھ لی نا، اس کو اب 5ویں نہیں کرنی ہے، یہ یہاں بھی ایون نمبر ہی مینٹین کر لے گا۔ اس نے 4 پڑھ لی، اب یہ 5ویں نہیں پڑھ لے گا، ٹھیک ہے جی، اب یہ 5ویں نہیں پڑھ لے گا، تو یعنی 4 ہی ایون نمبر ہی بنا لے، پھر اس پہ سجدہ سہو دے کر سلام پھیرے گا، اس کی نماز انشاءاللہ عز و جل ہو جائے گی۔ اب مان لیجیے انسان نے آخری رکعت بھی پڑھ لی، ٹھیک، اور اس نے تشہد میں بیٹھنے کے بعد، یعنی قعدہ اخیرہ میں بیٹھنے کے بعد، اتحیات میں بیٹھنے کے بعد، اتحیات پڑھتے پڑھتے یا اس کے بعد بھی اس کو یاد آیا کہ مجھے سجدہ تلاوت کرنا تھا، جو اس نے نماز میں قرات کی، اس قرات میں اس پہ سب سجدے سہو اس پہ لازم ہو گیا، سجدہ تلاوت لازم ہو گیا، یا اس کو یہ خیال آیا کہ مجھے ایک سجدہ میں نے نہیں کیا، میرا ایک سجدہ چھوٹا ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے اب فرض ہے کہ وہ سجدہ کر لے، سجدہ جب کر لے گا، اب اس پہ پھر سے فرض ہے کہ یہ پھر سے تشہد پھر سے پڑھ لے، یعنی کل ملا کے اتنا سوچے آپ، ایک سمپلی میں آپ کو اپنی لینگویج میں سمجھاؤں، آپ کی نماز جب اینڈ ہوگی نا، وہ سلام سے اینڈ ہوگی، سلام سے یعنی جو لاسٹ عمل جو ہوگا آپ کا وہ سلام ہوگا، سیکنڈ لاسٹ عمل آپ کا قعدہ اخیرہ ہی ہر حال میں ہونا، سیکنڈ لاسٹ عمل آپ کا قعدہ اخیرہ ہی ہر حال میں ہونا۔ اسی طرح سے جب آپ کو سجدہ سہو دینا ہے، سجدہ سہو آپ نے دے دیا، آپ نے سجدہ سہو کر لیا، اب سجدہ سہو کرنے کے بعد اگر آپ سیدھے سلام پھیرتے تو سیکنڈ لاسٹ عمل آپ کا قعدہ اخیرہ نہیں رہا، آپ کو سیکنڈ لاسٹ عمل قعدہ اخیرہ ہی رکھنا ہے، آپ پھر سے قعدہ اخیرہ پھر سے پڑھ دیں گے، یعنی پھر سے اتحیات و سجدہ سہو پڑھنے کے بعد پھر سے کر لیں گے۔ اس کو میں انشاءاللہ عز و جل بھی لاسٹ سلائڈ میں ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا، ہمیں سجدہ سہو کیسے کرنا ہوگا اور کس طرح سے پھر ہم اپنی نماز کو اینڈ کر لیں گے انشاءاللہ عز و جل، اس پہ ہم اچھی طرح سے بات کر لیں گے، ٹھیک۔ اب مان لیجیے اگر اس نے ایسا کیا کہ اس نے سجدہ سہو اس پہ لازم تھا، اس نے سجدہ سہو تو کر لیا، اور پھر میں نے کہا اس پہ تشہد بھی اس کو ضروری تھا، یہ پھر سے کرنا تھا اس کو،
حالانکہ اس نے وہ قاعدہ اخیرہ تو پہلے بھی کیا تھا نا. آپ کہہ سکتے ہیں سر اس نے تو سجدہ سہو سے پہلے قاعدہ اخیرہ کر لیا، یعنی اس نے تو پہلے ہی اتحیات پڑھ لی. اب وہ تو ہو گیا فرض ادا، ہاں فرض ادا ہو گیا. لیکن اگر اس بندے نے کیا کیا، اس نے اگر مان لیجیے سجدہ سہو دے دیا، سجدہ سہو کے بعد اس نے سلام پھیرتا ہے، قاعدہ اخیرہ پھر سے نہیں پڑھتا ہے، تو پھر فرض ادا ہو گیا اس کا، لیکن یہ گناہ گار ہوا اور یہ نماز پھر سے ضرور پڑھنی ہوگی، واجب الاعادہ ہوگی، اس کو پھر سے پڑھنا ہوگا. ٹھیک ہے جی، اس کو پھر سے یہ نماز دہرانی ہوگی، نماز نہیں ہوگی. اسی طرح سے مان لیجیے اگر یہ بندہ یہ پورا قاعدہ اخیرہ، یہ جو آخری اتحیات ہے، اس پورے اتحیات میں سو رہا تھا بندہ، سوتے سوتے اس نے قاعدہ اخیرہ کر لیا. یہ اکثر یہ والی کنڈیشن، یہ والی سچویشن تراویح میں ہوتی ہے. جب تراویح جب لمبی ہوتی ہے، 20 رکعت والی تراویح ہوتی ہے، اور پھر وطر بھی ہوتی ہے وغیرہ، تو اس میں اکثر لوگوں کو نیند آ جاتی ہے، دن بھر روزہ رکھتے ہیں تو تھک جاتے ہیں. اگر پورا قاعدہ اخیرہ سوتے سوتے گزرا، تو پھر جو ہی یہ بیدار ہوا، جو ہی بیدار ہوا، بیدار ہونے کے بعد اس پہ لازم ہے کہ یہ پھر سے تشہد میں بیٹھے، اتنی دیر تک بیٹھے جتنی دیر تک تشہد پوری ہو جائے، تشہد پوری ہو جائے، ورنہ اس کی نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس نے ایک پورا نماز کا ایک رکن ہی، ایک نماز کا ایک فرد ہی سونے میں گزارا، تو پورا ایک فرد سونے میں نہیں گزارنا ہے. اسی طرح سے قرات فرد ہے. اگر پوری قرات یا پورا قیام یا پورا رکوع یا پورا سجدہ یہ انسان سوتے سوتے ہی کر رہا ہے، اور پھر جب یہ بیدار ہو گیا، تو اس پہ ان چیزوں کا دہرانا لازم ہو جائے گا، فرد ہو جائے گا، ان کا اعادہ فرد ہے. اور اگر اعادہ نہ کرتا ہے تو نماز اس کی نہیں ہوگی. اور اس حال میں نا، اس حال میں اس کو مطلب جب پھر سے پڑھ لے گا، اس حال میں اس کو کیا کہتے ہیں، سجدہ سہو بھی کرنا ہوگا. یعنی قرات بھی سوتے سوتے، یا پھر قیام سوتے سوتے، یا رکوع سوتے سوتے، یا سجدہ سوتے سوتے، اس کو سجدہ بھی پھر سے کرنا ہوگا، یہ ریپیٹ کرنا ہوگا اس کو فائنلی، یا پھر قیام بھی اس کو پھر سے ریپیٹ کرنا ہوگا، اور فائنلی پھر لاسٹ میں اس کو سجدہ سہو بھی دینا کرنا پڑے گا. اس لیے پہلے ہی آپ کو نماز میں خیال رکھنا چاہیے کہ آپ فریش وضو کر کے رہے، آپ نیند میں نماز نہ پڑھے، آپ سوتے سوتے نماز نہ پڑھے. انسان کو ایک چیز سوچ لینی چاہیے. مان لیجیے جب آپ کلاس روم میں ہوتے ہیں، اگر آپ کو کلاس روم میں نیند آ جائے تو ٹیچر آئے نا، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں ٹیچر کی رسپیکٹ میں، ٹیچر کی. اور جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ٹیچر سے ڈرتے ہیں، ٹیچر کی خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، رسپیکٹ کی وجہ سے آپ اٹھ جاتے ہیں، آپ جاگ جاتے ہیں. آپ کو اگر ایک ڈی سی کے پاس جانا ہو تو ڈی سی کے آفس میں سوئیں گے نہیں کبھی. آپ کو پی ایم کے سامنے جانا ہو تو آپ کبھی سوئیں گے نہیں. لیکن عجیب بات ہے کہ جب اللہ کے سامنے ہوتے ہیں، ہمیں خیال ہی نہیں رہتا کہ ہم کس ہستی کے سامنے ہیں. ہم اللہ کے سامنے جب ہوتے ہیں تو ہم کس حال میں سو سکتے ہیں، ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے پہلے ہی. تو نماز میں بالکل بھی سونا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، نماز میں سونا نہیں چاہیے. اور اگر اتنی دیر تک آپ سوئے کہ ایک رکن ہی، ایک فرد ہی چلا جاتا ہے نیند میں، تو اس فرد کی ریپیٹیشن یہ لازم ہو جاتی ہے، اس کو ریپیٹ کرنا فرد ہو جائے گا، ورنہ آپ کی ورنہ آپ کی نماز مکمل نہیں ہوگی. اور اس ریپیٹیشن کے بعد فائنلی سجدہ سہو بھی کرنا لازم ہو جائے گا. اور اگر آپ نے پوری نماز نیند میں گزاری، نماز ہی نہیں ہوئی، نماز کو ریپیٹ کرنا ہوگا. اگر آپ نے ساری نماز نیند میں ہی گزاری تو پھر یاد رکھیں آپ کی نماز ہوئی ہی نہیں، آپ کو پھر اپنی نماز کو ریپیٹ کر لینا ہوگا. اب ہے نیکسٹ جو ہمارا اس میں آخری فرد ہے، خروج بالسمع، یعنی کہ ہمیں اپنی نماز کو سلام پڑھنے سے ختم کرنا ہوگا. یعنی اس کا مطلب کہ آپ کا لاسٹ عمل جو نماز میں ہوگا سلام ہونا چاہیے. جو لاسٹ ایکٹ آپ کا نماز میں ہوگا وہ سلام ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی، وہ سلام ہی ہونا چاہیے آپ کا. یعنی کہ قاعدہ اخیرہ کے بعد آپ کوئی بات نہیں کر لیں گے. ایسا نہیں کہ ہم قاعدہ اخیرہ ہو گئے، ہمارا تو اب نماز ہماری ہو گئی، ایسی بات نہیں ہے. ایکچولی ہمارا فائنل جو ایکٹ ہوگا وہ سلام ہی ہوگا. اور سلام پھیرنے سے پہلے پہلے آپ کوئی بات نہیں کر لیں گے، نہ کسی بندے کے ساتھ سلام کر لیں گے، نہ کوئی کلام کر لیں گے، کچھ بھی ایسا کوئی بھی عمل نہیں کریں گے جو نماز کا عمل نہ ہو. ٹھیک ہے جی، نماز کا عمل نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک. اور اگر آپ نے جان بوجھ کے ایسا کیا تو نماز آپ کی ہوگی نہیں، نماز آپ کو دہرانی ہوگی. اور اگر مان لیجیے آپ نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، آپ نے اگر جان بوجھ کر ایسا نہیں ہوا تو آپ کی نماز باطل ہوگی، آپ کی نماز باطل ہوگی. تو انہیں اگر جان بوجھ کر آپ نے کر لیا تو آپ کو نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے، نماز بالکل بھی نہیں ہوگی آپ کی. تو اگر بلا مطلب انفیکٹ نماز جب باطل ہوگی وہ تب بھی آپ کو دہرانی ہے. تھوڑا سا ان میں ڈفرنس ہے.
हल्का सा इनमें डिफरेंस नमाज बातिल होने में, वो इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट क्लासेस में शायद डिस्कस कर लूंगा। अभी वो डिस्कस करने का मेरे पास टाइम नहीं है। अभी और बातें करनी है, नमाज बातिल कब होगी और नमाज का मतलब वाजिबुल इआदा जब कब होती है, इसमें थोड़ा सा फर्क है, वो हम इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल्ल देख लेंगे आगे। शायद कुछ क्वेश्चन आए हैं यहाँ। हाँ हाँ जी। अगर इस्तकबाल किबला ना हो आपको, जैसे आप एरोप्लेन में है, ट्रेन में है वगैरह, आप वहाँ नमाज पढ़ लें और फिर बाद में आप वो नमाज दोहरा भी लेंगे। चलिए, अब हम बढ़ते हैं अपने वाजिबात की तरफ। अभी तक जो चीजें थी ना वो फराइज थी। देखिए, जो हमने अभी तक चीजें पढ़ ली, ये सारी की सारी क्या थी, ये फराइज थे। यानी कि इनमें से अगर एक भी आपका छूटेगा तो नमाज आपकी होगी ही नहीं, नहीं आपको फिर से नमाज दोहरानी होगी। इनके केस में ना आपको दोहराने के सिवा और कोई चारा नहीं, आपके पास कोई और रास्ता नहीं है। अब जो हम चीजें पढ़ने वाली हैं वाजिबात, ये ऑब्लिगेटरी एक्ट्स हैं, ये भी जरूरी है। फराइद भी जरूरी थे, लेकिन फराइद हायर डिग्री के जरूरी एक्ट्स हैं और ये हल्के से लोअर डिग्री के जरूरी एक्ट्स हैं। लेकिन अगर इनमें से भी आपको कोई चीज छूटा तो आप सजदे सहू कर लेंगे, और अगर आपने सजदे सहू ना भी किया फिर आपकी नमाज नहीं होगी, फिर आपको नमाज दोहरानी होगी। तो सबसे पहला क्या है, वो है तकबीर तहरीमा में लफ्ज अल्लाह अकबर होना। हमने कहा था कि शराइत में हमने पढ़ लिया था कि नमाज स्टार्ट होनी चाहिए तकबीर तहरीमा से, पहली तकबीर से स्टार्ट होनी चाहिए। हमने फिर फराइज में कहा था कि नमाज में तकबीर तहरीमा करना ये फर्द है। ठीक है जी, ये फर्द है। अब इस तकबीर तहरीमा में हम पढ़ेंगे क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेंगे, अल्लाह आज़म पढ़ेंगे, ठीक है, अल्लाह अकरम पढ़ेंगे, क्या पढ़ सकते हैं? नहीं, इसमें जरूरी है कि हम अल्लाह अकबर ही पढ़ लेंगे। यहाँ थोड़ा सा मुझे टाइपिंग एरर हुआ है, सॉरी, यहाँ अलिफ डिलीट हुआ है, तो ये अल्लाह अकबर है। ठीक है, अल्लाह अकबर ही इसमें होना है, इस तकबीर में, और कुछ नहीं। ये वाजिबात में से है। अगर आपने तकबीर तहरीमा के अल्लाह अकबर के बजाय अल्लाह आज़म कहा, या कोई और अल्लाह की तारीफ में कुछ और कहा, तो तकबीर तहरीमा नहीं हुआ, ये वाजिब छूट गया। और फिर फाइनली आपको क्या करना होगा, सजदे सहव करना। अगर आपने जानबूझ के किया तो गुनहगार है आप, और जानबूझ के कर तो नमाज ही नहीं होगी आपकी। अगर ये गलती से हुआ आपसे, तो फिर आपको फाइनली सजदे सहव करना पड़ेगा। और सजदे सहव भी अगर आप नहीं करते हैं तो फिर नमाज ही नहीं हुई, आपको नमाज दोहरानी होगी। इसी तरह से सूरह फातिहा, अगेन दैट इज टाइपिंग एरर, सॉरी। सूरह फातिहा भी ये नमाज में ये वाजिब है। देखिए, एक है इमाम, याद रख लिए सूरह फातिहा के बारे में मैं यहाँ चीज लिखता हूँ। इमाम जब इमामत करे, और जब एक बंदा अकेला नमाज पढ़ रहा हो, अकेला नमाजी, इन दोनों के लिए जरूरी है कि अगर ये फर्द नमाज हुई तो पहली दो रकातों में, फर्स्ट टू रकात फर्स्ट टू रकात कब, जब फर्द नमाज होगी। और अगर ये सुन्नत हुई, अगर ये नफल हुई, अगर ये वित्र हुई, तो सारी रकातों में सूरह फातिहा का पढ़ना ये वाजिब है। हाँ, फर्क केस में सिर्फ पहली दो रकातों में, और बाकी नमाजों में हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ना ये वाजिब है। ठीक, ये वाजिब है। अच्छा, अगर इंसान जब इमाम पढ़ लेगा, पीछे मुक्तदी क्या कर लेगा? मुक्तदी के लिए लाजिम है हनफी मसलक के अकॉर्डिंग कि वो चुपचाप सुनता रहे, चाहे इमाम जोर जोर से तिलावत कर रहा हो, नमाज में किरात कर रहा हो, या इमाम खामोशी से किरात कर रहा हो। मुक्तदी के लिए ये जायज़ नहीं कि वो भी इमाम के पीछे कुरान पढ़े, कुछ नहीं पढ़े वो, बस वो अल्लाह अकबर कहकर चुपचाप रहे, हाथ बांधे रहे। फिर इमाम जब रुकू में जाए तो ये मुक्तदी भी अल्लाह अकबर कह के रुकू में जाए। ये मुक्तदी इमाम साहब के पीछे नमाज में कोई कुरान की तिलावत नहीं कर लेगा, क्योंकि यह हदीस से साबित है कि इमाम की तिलावत, इमाम की किरात मुक्तदी की किरात ही है। ठीक, तो इस पर इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल्ल अल्लाह से बहस कर लेंगे अगर अल्लाह ने चाहा तो। ये बात हो गई। और तीसरी बात जो है वो सूरह फातिहा के साथ एक सूरत मिला लेना। सूरत फातिहा के बाद हम एक सूरत पढ़ लेंगे, कोई भी छोटी सी सूरत या बड़ी सी सूरत। इनफैक्ट वाजिब कितना है? वाजिब है तीन छोटी आयतें, तीन छोटी आयतों के बराबर। जो छोटी आयतें हैं उनके बराबर, यानी कि जो एटलीस्ट जिनमें दो वर्ड्स हों, और जिनमें जिस आयत में दो वर्ड्स हों, ऐसी तीन आयतें हम पढ़ लेंगे। या एक बड़ी आयत, इतनी सी किरात करना ये वाजिब है सूरह फातिहा के बाद। अगर इतनी सी किरात में आपसे कोई गलती होती है, आप फाइनली उसको सजदे सहू करके वो ठीक कर लेंगे। जानबूझ कर रहे हैं तो फिर नमाज नहीं होगी, गुनाह भी होगा, गुनाहगार भी होंगे, नमाज भी नहीं होंगी।
اچھا یہ بھی ہم کب کر لیں گے؟ یہ صرف فرض نماز اگر ہوگی تو پہلی 2 رکعتوں میں. اگر جو یہ صورت بلالہ ہیں فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں، فرض کی پہلی 2 رکعتیں ہوں گی. سوری رکعتوں میں، یہ الف نہیں، رکعتوں میں. اور باقی جو سنن ہوں گی، سنتیں ہوں گی، نوافل ہوں گی وغیرہ، تو اس میں ہر رکعت میں فرض کے سوری سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی نہ کوئی سورت یعنی کچھ قرات کرنی ہی ہوگی. وہ ضروری ہے. لیکن فرض کی کیس میں صرف پہلی 2 رکعتوں میں. اور فرض کی کیس میں جب ہم فرض کی 4 رکعت جیسے کچھ ہوں گی تو ہم کیا کر لیں گے؟ پہلی 2 رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں گے اور پھر کچھ قرات کر لیں گے. اس کے بعد جب تیسری رکعت ہوگی تو ہم صرف سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں گے، اور چوتھی رکعت میں بھی صرف اور صرف سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں گے. لیکن تیسری اور چوتھی میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا بھی واجب نہیں ہے. اس میں وہ کیا چیز ہے؟ سنن میں، وہ سنتوں میں آتے ہیں، وہ ہم آگے دیکھ لیں گے، وہ سنت ہے. لیکن اس میں یہ چیز بھی ثابت ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارک ہے کہ اگر اس میں انسان تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر انسان صرف سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ لے، یا اللہ یا الحمدللہ 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 3 مرتبہ کہہ لے، تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ اس میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا واجب نہیں ہے. بہرحال پڑھ لینا بہتر ہے، اگر ان میں بھی پڑھ لینا چاہیے تو پڑھ لینا بہتر ہے. تو لیکن اگر کوئی بندہ صرف تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بجائے بھی اگر جلدی میں ہو انسان، یا قضا نماز پڑھ رہا ہے، بہت قضاء عمری کی نمازیں پڑھنی ہو، بہت سے نمازیں ہوں، تو وہ جلدی کر کے ایسے بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا بھی واجب نہیں ہے. اچھا، اب اس کے بعد ہم نماز فرض میں پہلی 2 رکعتوں میں قرات. ابھی میں نے کہا نا پہلے 2 رکعتوں میں ہمیں پڑھنا ہے. یہ آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ کنہیں بھی 2 رکعت میں پڑھ سکتے ہیں، تیسری چوتھی میں بھی اگر ہم پڑھ لیں گے تو بھی چلے گا، پہلے 2 رکعت میں نہیں کر لیں گے، نہیں. ہمیں جو رکعات جو قرات کرنے کے لیے جو ہمیں رکعت سلیکٹ کرنی ہے وہ پہلی ہی 2 ہوگی. ان کا تعین پہلی 2 رکعتوں کا ہی ہوگا. یعنی کہ آپ تیسری اور چوتھی میں قرات نہیں کریں گے، آپ ایسا سوچیں کہ میں پہلی اور دوسری میں نہ کر کے تیسری اور چوتھی میں کر لوں گا قرات، ایسا نہیں ہوگا. آپ کو لازماً آپ کے لیے یہی ہے کہ آپ پہلی 2 رکعتوں میں ہی سورۃ الفاتحہ بھی پڑھ لیں گے اور کوئی کچھ آیت قرآن کی بھی پڑھ لیں گے، جو بھی آپ کو یاد ہوں، جو بھی آپ اچھے سے پڑھتے ہوں. اور اچھا اس میں بھی لازم ہے کہ یہ قرآن صحیح تجوید سے آتا ہو. نماز میں قرآن پڑھنا، اتنا قرآن کا پڑھنا فرض عین ہے کہ آپ سے لہن جلی نہ ہو. اتنا قرآن پڑھنا فرض عین ہے نماز میں کہ آپ سے لہن جلی نہ ہو. لہن جلی مطلب بڑی غلطی نہ ہو، یعنی کہ آپ کے جو حروف ہیں وہ صحیح مخارج سے ادا ہوں، صحیح مخارج اور صحیح صفات سے ادا ہو. ایسا نہیں کہ آپ اپنی طرف سے کوئی مخرج ڈیفائن کر لیں گے. آپ جو تا کا مخرج ہے، آپ تا کے بجائے کچھ اور اس کا کوئی اور مخرج خود ہی ڈیفائن کر لیں گے، نہیں. یا سا کے بجائے آپ کچھ اور پڑھ لیں گے، سین کے بجائے کچھ آپ اور پڑھ لیں گے، تو نہیں. جو ان کا صحیح مخرج ہے آپ اسی مخرج کے ساتھ ان کی صفات جو ہر پر پڑھنے وہ پر ہی پڑھے، جو باریک پڑھنے وہ باریک ہی پڑھے. تو لہن جلی انشاءاللہ عز و جل آپ تجوید کورس وہاں سے پڑھ بھی رہے ہیں، آپ اس میں انشاءاللہ عز و جل لہن جلی بھی پڑھ لیں گے آگے ایڈوانس کورس میں. تو لہن جلی نہیں ہونی چاہیے، اس طرح سے قرات کر لیں گے. یہ قرات میں قرآن کا یہ صحیح ہونا یہ فرض ہے. ٹھیک. تو ہم نے کہا یہاں پہ کہ قرات ہم پہلی 2 رکعتوں میں ہی کر لیں گے اور تیسری اور چوتھی میں نہیں کر لیں گے. سورۃ الفاتحہ اور اس کے ساتھ جو صورت ہم ملائیں گے نا، یہ ہم فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں ہی ملائیں گے، اور باقی جو نفل ہوگی، وطر ہوگی، ان میں ہر رکعت میں ملائیں گے. ٹھیک ہے، میں پہلے یہاں پہ بات کی، میں نے آلریڈی ڈسکس کر لیا. اور یہ بھی واجب ہے کہ آپ سورۃ الفاتحہ کو پہلے پڑھ لیں گے، اس کے بعد کچھ قرات کر لیں گے. ایسا نہیں کہ آپ پہلے سورۃ البقرہ پڑھ لیں گے اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ کیا ہوگا آپ کا، آپ پہلے ہی سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں گے اور اس کے بعد آپ کوئی اور سورت کچھ اور قرات کر لیں گے. ٹھیک. اور یاد رکھیے سورۃ الفاتحہ کو ہمیں ایک ہی بار پڑھنا ہے. سورۃ الفاتحہ کو ہمیں ایک ہی بار پڑھنا ہے، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 4 بار نہیں. ایک رکعت میں سورۃ الفاتحہ کو ایک ہی بار پڑھنا ہے، یہ ڈبل نہیں ہونا چاہیے. اور اگر یہ ڈبل ہوتا کیا کر لیں گے، ابھی آگے انشاءاللہ عز و جل اس پہ میں بات کر لوں گا. تو خیر بتا ہی دیتا ہوں. چلیے پہلے یہ والا بتاتا ہوں پھر اس کے ساتھ بتاتا ہوں. اگر مان لیجیے ہم نے الحمد شریف پڑھ لی، سورۃ الفاتحہ ہم نے پڑھ لی، اور کوئی سورت بھی اس کے بعد جو ہمیں پڑھنی ہے، سپوز آپ سورۃ العصر پڑھ رہے ہیں سپوز، اور الحمد شریف اور سورۃ العصر کے بیچ میں آپ کو کچھ اور نہیں پڑھنا ہے. ٹھیک. الحمد شریف اور جو بھی آپ کو قرات کرنی ہے اس کے بیچ میں کچھ اور نہیں ہونا چاہیے. الحمد کی آمین وہ
اجنبی مطلب میں کہتا ہوں کچھ اجنبی کا فاصل نہیں ہونا چاہیے، ان کے بیچ میں آپ کو کچھ ایکسٹرا نہیں پڑھنا ہے. آمین ایکسٹرا نہیں ہے. اس طرح سے سورۃ العصر سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ ایکسٹرا نہیں ہے، وہ انہیں کے ساتھ ہے. انہیں آمین اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سوا آپ سورۃ الفاتحہ اور دوسری سورت کے بیچ میں کچھ اور نہیں پڑھ لیں گے. آپ کو جو بھی قرات کرنی ہے سورۃ الفاتحہ کے بعد، سورۃ الفاتحہ اور ان کے بیچ میں آمین اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سوا آپ کچھ اور نہیں پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم نے کہا کہ قراءت کے بعد متصلاً رکوع کرنا ہے. جب آپ کی قراءت ہو گئی کمپلیٹ ایک رکعت کی، اب آپ کو رکوع میں جانا ہے. آپ ڈائریکٹلی رکوع میں جائیں گے، کوئی اور عمل نہیں کریں گے بیچ میں، سیدھے رکوع میں جائیں گے اور ایک دم سے رکوع میں جائیں گے، کچھ اور عمل نہیں کر لیں گے. ٹھیک. تو اس طرح سے جب آپ ایک سجدہ کر لیں گے، ٹھیک ہے، دوسرا سجدہ پھر آپ کو کرنا ہوگا. ان دو سجدوں کے بیچ میں آپ کو کوئی اور رکن آپ کا فاصل نہ ہو. رکن مطلب رکن جو ہے، رکن کا مطلب میں آپ کو ایکچولی ارکان اربع جو ہوتے ہیں، لیکن جو فرائض ہم نے پڑھے، انہیں رکوع یا سجدہ یا قومہ یا جلسہ، یہ میں ابھی ارکان کہتا ہوں ان کو. ٹھیک ہے. یہ چار رکن میں سے کوئی ایک رکن دو سجدوں کے بیچ میں نہیں ہونا چاہیے. نہ آپ کا ایک سجدہ آپ نے کیا، اس کے بعد آپ رکوع کر لیں گے پھر سجدہ کر لیں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس طرح سے آپ نے ایک سجدہ کیا تو آپ نے دوسرا سجدہ کیا پھر آپ نے تیسرا سجدہ کیا، ایک ساتھ آپ تین کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دو سجدوں کے بیچ میں سجدہ آ گیا، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. یا پھر آپ نے سجدہ کیا پھر آپ سیدھے کھڑے ہو گئے، ایک دم سے کھڑے ہو گئے پھر سجدے کے لیے نیچے گئے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. اس طرح سے آپ ایک سجدہ کیا اور پھر آپ قرات کر رہے کچھ اور کام کر رہے، ایسا کو نہیں کرنا ہے. سیدھے دو سجدے، ایک سجدہ کیا، اٹھے تو اتنی دیر تک رکے کہ آپ سبحان اللہ کہہ پائے، پھر سے سجدے میں گئے، بس اتنا ہونا چاہیے. اینڈ نتھنگ مور. اس سے زیادہ آپ کو کچھ کرنا نہیں دو سجدوں کے بیچ میں. اتنی سی بات کلیئر ہو گئی؟ کسی کو کوئی کنفیوژن ہے اس میں؟ چلے نہیں ہے شاید، تو پڑھتے ہیں آگے. تعدیل ارکان اس کے بعد ہے، اور ایک رکن، سوری اور ایک واجب نماز میں. یعنی کہ آپ کو جو آپ کے یہ واجبات ہے، جو آپ کے ارکان، پرٹیکولرلی ارکان اربع، چار ارکان نے، ان کو ہم ارکان اربع کہتے ہیں: رکوع، سجدہ، قومہ اور جلسہ. قومہ، اس پوزیشن کو ہم قومہ کہتے ہیں، اس پوزیشن کو ہم جلسہ کہتے ہیں. جو دو سجدوں کے بیچ میں ہوتی ہے، یہ رکوع کے بعد جو ہم کھڑے ہوتے ہیں، اس کو قومہ کہتے ہیں. دس از قومہ. اور اس کو کہتے ہیں ہم جلسہ. تو دو سجدوں کے بیچ میں جو تھوڑا سا پاز دیتے ہیں، اس کو جلسہ کہتے ہیں. ارکان، یہ چار ارکانوں کے بیچ میں یہ رکوع، رکوع کے بعد ہوگا قومہ، قومہ کے بعد ہوگا یہ دو سجود، اور ان کے بیچ میں جلسہ. آپ کو نا یہ چاروں کے چاروں کرنے ہیں تعدیل کے ساتھ، یعنی بالکل اطمینان کے ساتھ. ٹھیک. رکوع آپ کا جو ہوگا وہ آپ کو اطمینان کے ساتھ کر لینا چاہیے، اچھے سے. اتنی دیر آپ کو کرنا چاہیے رکوع میں، یعنی ہر ایک ان میں آپ کم سے کم ایک بار سبحان اللہ کہہ پائے. ٹھیک ہے نا. یعنی پھر رکوع کی تسبیح الگ ہے، سبحان ربی العظیم کم سے کم ایک بار کہہ لینی چاہیے، کم سے کم ایک بار کہہ لینی چاہیے. تو اتنا ہمیں اتنا اطمینان کے ساتھ رکنا ہے. اچھا، اس میں فقہا نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں بولا تھا کہ جب ہم رکوع کر لیں گے تو رکوع کا منیمم درجہ کیا ہے کہ جب آپ جھکیں گے کہ آپ کے ہاتھ آپ کی نیز کو ٹچ کر پائے، آپ کا رکوع ہو گیا. تعدیل کیا ہے کہ اگر آپ مرد ہیں تو آپ اچھی طرح سے 90 ڈگری اینگل اپنے اس جوائنٹ پہ بنائے، اور آپ کی جو بیک ہے وہ اسٹریٹ، وہ پیرلل رہے ارتھ کو، وہ ہاریزنٹل رہے. جیسے میں نے پچھلی کلاس میں بولا تھا کس طرح سے اپنے آپ کو رکوع کرنا ہے. پھر آپ اس میں اطمینان کے ساتھ سبحان ربی العظیم کہہ لیں. تو 3 بار کہنا بہتر ہے، 3 بار، 5 بار، 7 بار. تو ایک بار بھی اگر کہہ لیں گے تو بہرحال ہو جائے گا. تو یہ تعدیل ہے، یہی اطمینان ہے. اسی طرح سے قومہ، قومہ مطلب رکوع کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں گے. قومہ ہم کب کہیں قومہ ہو گیا کہ جب آپ مجھے 50% آپ مان لیجیے ابھی تک آپ رکوع میں سپوز ایسے تھے، آپ رکوع میں ایسے تھے سپوز، ٹھیک ہے. اب جب آپ کھڑے ہو گئے تو آپ کی پوزیشن کھڑے ہونے کے بعد دیکھیے، اس کو بھی میں کہوں گا یہ بینڈ ہی ہے، یہ بھی بینڈ ہے، یہ بھی بینڈ ہے، اور یہ تھوڑا سا، اب یہ اس کو بینڈ نہیں کہیں گے، یہ 50% سے زیادہ آپ یو آر مور ٹورڈس اسٹیٹ آف پوزیشن. تو یہ قومہ ہو گیا. قومہ مطلب ہم اس پوزیشن کو کہیں گے کہ آپ رکوع کے بجائے آپ کس کے قریب ہوں گے؟ کھڑے ہونے کے قریب ہوں گے، تو قومہ ہو گیا. لیکن بہتر قومہ کیا ہے، پرفیکٹ قومہ کیا ہے کہ آپ ایک دم سے ورٹیکل رہے، جیسے یہ بندہ یہاں کھڑا ہے، یہ بہترین قومہ کی پوزیشن ہے. تو یہ اطمینان کے ساتھ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہہ کر اس طرح سے کھڑا ہو رہا ہے. تو یہ اطمینان ہے،
یہ ہمیں کرنا ہے ان چیزوں میں. اور دونوں سجدے جو ایک رکعت میں ہوں گے اچھے سے پیشانی بھی آپ کی زمین پہ جمی رہنی چاہیے, آپ کی ناک کی جو ہارڈ یہ بون ہے یہ بھی زمین پہ جمی رہنی چاہیے. اس طرح سے آپ اچھے سے ہاتھ بھی زمین پہ رکھے, گھٹنے بھی زمین پہ ہوں. پھر پڑھیں گے آپ سبحان ربی الاعلی. تو ایک مرتبہ کہنے سے بھی ہو جائے گا, لیکن کم سے کم 3 مرتبہ کہہ لینا چاہیے. تو یہ اطمینان ہے, یہی تعدیل ہے ارکان میں. اس طرح سے جلسہ کم سے کم آپ کو اتنی دو سجدوں کے بیچ میں نا اتنی گیپ دینی ہوگی, اتنا پاز دینا ہوگا کہ آپ اطمینان سے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکے. اتنا اتنا بریک دینا دو جلسوں کے بیچ میں یہ تعدیل کہلاتا ہے. یہ کرنا چاہیے, یہ واجب ہے, اتنی دیر تک رکنا یہ واجب ہے. ایسا نہیں کہ آپ کو بہت تیز پڑھ رہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, آپ 1 منٹ میں ساری نماز ختم کر رہے, وہ نماز نہیں ہوتی. تو نماز میں تعدیل ضروری ہے, اطمینان کے ساتھ ہمیں نماز کے ارکان ادا کرنے ہوں گے. اور ایک واجب ہے قومہ, یعنی رکوع آپ نے کر لیا, رکوع کے بعد آپ بالکل کھڑے ہو جائیں گے, یہ بھی واجب ہے. اور ایک واجب ہے جلسہ, 2 سجدوں کے بیچ میں ایک پاز لیں گے یہ والا, ٹھیک ہے. اپنے تھائز پہ اپنے ہاتھ رکھ کے وہ کیسے رکھیں گے, کس طرح سے رکھیں گے, وہ انشاءاللہ عز و جل آنے والی کلاسز میں پوری نماز کا طریقہ سکھاؤں گا آپ لوگوں کو, اس میں ہم سیکھیں گے. فی الحال میں بتا رہا ہوں نا ہمیں کیا کیا چیز ہمیں مس نہیں کرنی نماز میں, امپورٹنس کیا ہے نماز. پھر میں جب ہم فائنلی ان ساری چیزوں کو میں ڈیفائن کر لوں گا, سمجھاؤں گا, پھر میں اس میں سیدھے بولوں گا اس لیکچر میں اب ہمیں قومہ کرنا ہے, جلسہ کرنا ہے, اب رکوع کریں گے, سجدہ کریں گے, پھر میرے لیے بھی ایزی ہوگا, آپ کے لیے بھی ایزی ہوگا. پہلے ہم ان چیزوں کی امپورٹنس سمجھیں گے, پہلے میں ٹرمز ڈیفائن کر رہا ہوں, کس کی کیا شرعی حیثیت ہے وہ بھی بتا رہا ہوں. پھر فائنلی ہم انشاءاللہ آج چلا نماز بھی سیکھیں گے ڈیٹیل. اس کے بعد قعدہ اولا, یعنی پہلی مرتبہ 2 رکعتوں کے بعد التحیات میں بیٹھنا, یہ بھی کیا ہے, یہ واجب ہے, ٹھیک ہے, یہ واجب ہے. یعنی اگر 3 رکعت والی نماز ہے یا 4 رکعت والی نماز ہے, آپ کو دوسری رکعت میں 2 رکعت کے بعد اتنی دیر آپ کو بیٹھنا ہے کہ ہم التحیات ہم پڑھ سکے. التحیات نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, اتنی دیر تک یہ اتنا ہم پڑھ پائے, اتنی دیر تک رکنا یہ واجب ہے, ٹھیک ہے جی. اتنی دیر تک رکنا واجب ہے, ٹھیک ہے نا, یہ آپ کو رکنا ہی پڑے گا, انہیں پڑھنا ہی ہوگا. اور جب آپ یہ کر لیں گے نا, اس میں آپ کو ایک خاص خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں یا وطر پڑھ رہے ہیں یا سنن رواتب, شاید یہ پہلی بار ٹرم سن رہے ہیں, اس کا مطلب ہوتا ہے سنت مؤکدہ. سنت کی جمع ہے, پلورل ہے, رواتب مطلب مؤکدہ, یعنی سنت مؤکدہ. اگر یہ سنت مؤکدہ کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو قعدہ اولا میں تشہد پر کچھ نہ بڑھانا یہ بھی واجب ہے. مطلب کیا ہوا سر, تھوڑا سا ایزی بولو, کچھ ٹف ٹف لکھا ہے آپ نے, ایزی بنانے کی کوشش کر لوں گا. جب آپ 4 رکعت والی یا 3 رکعت والی فرض نماز یا وطر پڑھ رہے یا سنت پڑھ رہے, جو سنت مؤکدہ, جیسے ظہر سے پہلے 4 رکعت ہے, سنت مؤکدہ ہے, آپ پڑھ رہے ہیں, تو آپ کو کیا کرنا ہے, جب آپ دوسری رکعت میں التحیات کے لیے بیٹھیں گے کہ قعدہ اولا میں بیٹھیں گے, آپ تشہد پڑھ لیں گے. تشہد مطلب التحیات سے سٹارٹ کر کے واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ تک, یہاں تک پڑھ لیں گے بس, اس کے بعد کچھ نہیں پڑھیں گے آپ. کس نماز میں, فرد میں, وطر میں اور سنت مؤکدہ والی نمازوں میں. جب یہ 4 رکعت والی نماز ہوگی یا 3 رکعت والی نماز ہوگی تو قعدہ اولا کو پہلے کرنا ہوگا, ہے نا, دوسری رکعت کے بعد آپ کو بیٹھنا پڑے گا. تو اس میں آپ صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ تک ہی پڑھیں گے. اس کے بعد آپ کچھ نہ پڑھیں گے, یعنی آپ درود نہیں پڑھیں گے, اس کے بعد دعا نہیں مانگے گے آپ اس کے بعد. تو یہ, لیکن اگر یہ سنتیں ہوں گی وغیرہ, یہ سپوز نوافل ہے, نفل نماز ہے, یا پھر یہ کیا نام ہے, سنت غیر مؤکدہ ہے, تو آپ اس میں آرام سے پڑھ سکتے ہیں, درود بھی پڑھ سکتے ہیں, اس کے بعد دعا بھی مانگ سکتے ہیں, اور پھر آپ کو بعد میں سجدہ سہو کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اس کا ایک ریزن ہے, ایکچولی فقہا نے لکھا ہے کہ نوافل اور سنت غیر مؤکدہ کی جو نمازیں ہوتی ہیں وہ 2 رکعت کے بعد ہی, مطلب یوں سمجھے کہ وہ ختم ہو جاتی ہے. ہم دوسری رکعت میں ہی مطلب وہ کر سکتے قعدہ اخیرہ بھی, کوئی دقت نہیں. اینی ویز وہ شاید زیادہ ڈیپ ڈسکشن میں جا رہا ہوں, وہ نہیں بولنے والا. بات اتنی سی ہے
اگر فرض نماز ہوگی، وطر نماز ہوگی، سنت مؤکدہ کی نماز ہوگی، 3 یا 4 رکعت والی نماز ہوگی، آپ قعدہ اولا میں یعنی پہلے اتحیات میں تشہد کے بعد کچھ نہیں پڑھیں گے۔ تشہد کہاں تک؟ جہاں تک آپ شہادت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت دیتے ہیں، اس کے بعد آپ کچھ نہیں پڑھ لیں گے۔ ہاں اگر نفل کی نماز 4 رکعت والی نماز ہوئی، یا یہ کیا نام ہے، سنت غیر مؤکدہ ہوئی، جیسے عصر سے پہلے، عصر کی 4 رکعتوں سے پہلے آپ 4 رکعت پڑھنا سنت غیر مؤکدہ ہے، ان میں آپ تشہد کے بعد دوسری رکعت میں ہی درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، دعائے معصورہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر سے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائے، پھر تیسری اور چوتھی میں پھر سے یہ سارا ریپیٹ کریں، کوئی دقت نہیں۔ اور اس کیس میں پھر آپ کو سجدہ سہو نہیں دینا پڑے گا۔ لیکن اس صورت میں اگر آپ نے فرض نماز پڑھ رہے 4 رکعت والی، یا وطر پڑھ رہے 3 رکعت والی، یا سنت مؤکدہ پڑھ رہے 4 رکعت والی، اس میں اگر آپ نے دوسری رکعت کے بعد جو اتحیات کی، جس کو قعدہ اولا کہیں گے، اگر آپ نے اس میں تشہد کے بعد درود پڑھ لیا، یا پھر کیا نام ہے اس کا، دعا پڑھ لی، تو آپ کو سجدہ سہو دینا پڑے گا۔ سجدہ سہو درود پڑھنے کی وجہ سے نہیں دینا ہے اصل میں، ایکچولی بات جو ہے نا، صحیح یہاں پہ بات خیال رکھے، سجدہ سہو یہاں پہ درود پڑھنے کی وجہ سے، دعا پڑھنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ تاخیر کرنے کی وجہ سے۔ ابھی ہم آگے پڑھیں گے کہ ہمیں تاخیر نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تاخیر کرنے کی وجہ سے ہم یہاں پہ سجدہ سہو دیں گے کہ کتنی تاخیر پرمیسیبل ہے تشہد کے بعد۔ اگر ہم پڑھیں گے نا، ہم پڑھتے ہیں نا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اتنا پڑھا، پھر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی، ہے نا، ہم پڑھتے ہیں نا پھر درود ابراہیم۔ اگر آپ نے پڑھا اللہم اور آپ کو یاد آیا کہ مجھے اٹھنا ہے، آپ اٹھیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ صلی بھی پڑھ لیا، اٹھیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ نے پڑھا اللہم صلی علی، اتنی بھی دیر تک اگر آپ رکے رہے تو پھر اٹھے، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو پھر سے سجدہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے پڑھا اللہم صلی علی محمد، اتنی تاخیر اگر آپ نے کر لی تو آپ پہ سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا۔ اس لیے تشہد کے بعد ہم کچھ نہیں پڑھیں گے فرض نمازوں میں، وطر میں اور سنت میں۔ کس صورت میں؟ قعدہ اولا والے تشہد میں، ٹھیک ہے جی، کچھ نہیں پڑھیں گے۔ اچھا، دونوں قعدوں اور ایک واجب یہ ہے کہ ہم دونوں قعدوں میں، قعدہ اولا میں بھی اور قعدہ اخیرہ میں بھی پورا تشہد پڑھ لیں گے، یعنی دونوں مرتبہ شہادت دینا یہ واجب ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہاں تک دونوں قعدوں میں اتنا پڑھنا واجب ہے۔ اس کے بعد دوسرے قعدہ میں سنت ہے، ٹھیک، تو یہاں تک پڑھنا واجب ہے، یعنی اتنی میں اگر آپ کو کوئی غلطی ہوتی ہے نا تو آپ کو سجدہ سہو دینا پڑے گا۔ اس کے بعد اور ایک واجب کیا ہے؟ لفظ السلام، لفظ السلام 2 بار یہ کہنا واجب ہے، علیکم کہنا واجب نہیں ہے۔ اگر ہم اتنا کہیں گے نا السلام السلام تو واجب ہو گیا، ٹھیک، لیکن سنت ہے پھر السلام علیکم کہنا، علیکم کہنا واجب نہیں ہے، لفظ السلام پہ ہی واجب مکمل ہو گیا۔ اس طرح سے مان لیجیے اگر مقتدی آئے نماز پڑھنے مسجد میں آئے تو وہاں آلریڈی جماعت چل رہی ہے، آپ امام صاحب کے ساتھ جڑ جائیں گے نماز میں، ہے نا، آپ جیسا کرتے ہیں۔ اب سپوز آپ آئے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں سب لوگ قعدہ اخیرہ میں بیٹھے ہیں۔ اب جب آپ صف میں پہنچیں گے، اب آپ نماز میں انٹر ہونا چاہے، اگر امام صاحب نے اتنی دیر میں السلام کہا، اتنا کہا، تو اب آپ کو اقتدا کا حق آپ سے چھوٹ گیا، اب آپ ان کی اقتدا میں نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ ان کی نماز ہو گئی، جب انہوں نے السلام کہا تو نماز ہو گئی ان کی، اب آپ ان کی اقتدا میں نماز نہیں پڑھ سکتے، اب آپ کو الگ ہی پڑھنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ لیکن ہاں ابھی تک انہوں نے اگر السلام نہیں کہا تھا، آپ اتنی دیر میں کبھی بھی آ گئے تو آپ نماز ان کے ساتھ جماعت میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد وطر میں دعائے قنوت پڑھنا یہ بھی واجب ہے، اور تکبیر قنوت کہنا، اللہ اکبر کہنا، یہ بھی واجب ہے۔ یہاں پہ جو دعائے قنوت ہے نا، اصل میں یہ کون سی دعا ہے اس پہ ہم بعد میں بات کر لیں گے۔ تو جو پوری مسنون دعا ہے وہ ہے اللہم انا نستعینک، یہ والی دعا جو مشہور دعا ہے۔ بہرحال یہ کوئی بھی دعا یہاں پہ جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے اس کیس میں، وہ بھی ان میں سے کوئی بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، جو وطر میں پڑھی جانے دعاؤں میں سے کوئی بھی ثابت ہے، ان میں سے کوئی بھی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ جو مسنون اور مشہور ہے وہ ہے اللہم انا نستعینک والی دعا، اس کو ہم آگے دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور ایک واجب کیا ہے؟ عیدین کی نمازوں میں 6 تکبیریں، جو زائد 6 تکبیریں ہوتی ہے، پہلے رکعت پہ 3 تکبیریں، دوسری رکعت پہ 3 تکبیریں، یہ بھی واجب ہے، یہ عید کی نمازوں میں ہوتی ہیں 6 تکبیریں ایکسٹرا، یہ واجب ہے 6 کی 6 تکبیریں، اگر آپ سے تکبیر چھوٹتی ہے تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ اسی طرح سے جو عیدین کی دوسری نماز، جو عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی جو نماز پڑھتے ہیں تو دوسری رکعات میں رکوع میں جاتے جاتے جو تکبیر کہتے ہیں ہم، وہ واجب ہے۔ صرف اور صرف عید کی نماز میں رکوع والی تکبیر واجب ہے۔ رکوع کے ٹائم جب ہم رکوع میں جاتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے جاتے ہیں، تو وہ واجب ہے کب؟ عید کی نماز میں ہی بس، اور دوسری رکعت میں، عید کی دوسری رکعت میں جو اللہ اکبر کہتے ہیں رکوع میں جاتے ہوئے، وہ واجب ہے۔
باقی نمازوں میں دوسری رکعت میں رکوع کے ٹائم اللہ اکبر کہنا واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، ان میں وہ سنت ہے، لیکن عیدین کی نمازوں میں یہ واجب ہے، اور اس کے لیے بھی اللہ اکبر کہنا ہی ہوگا، یہ بھی واجب ہے، کچھ اور اس تکبیر میں نہیں کہنا ہوگا، یہی کہنا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے بعد ہے جو جہری نماز ہے، یعنی جس نماز میں زور سے قرات کرنی ہوگی، امام کو چاہے کہ زور سے قرات کرے، جہرن ہی قرات کرے، اور جو جس نماز میں آہستہ سے قرات کرنی ہوگی اس میں آہستہ سے ہی قرات کرنی ہوگی، یہ بھی واجب ہے امام کے لیے۔ اور اگر ایک مقتدی ہے، اس کو امام کے پیچھے کوئی قرات نہیں کرنی ہے۔ اگر انسان الگ سے نماز پڑھ رہا ہے تو جن نمازوں میں دھیرے دھیرے پڑھنا ہے ان نماز میں دھیرے دھیرے ہی پڑھے گا، جن نمازوں میں جہرن پڑھنا ہے، جیسے مغرب کی نماز اگر انسان اکیلا پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے اختیار ہے کہ وہ دھیرے بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ زور سے بھی پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اختیار ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے جو رات کی نوافل ہوتی ہے، رات کی نوافل میں انسان چاہے تو زور سے قرات کر سکتا ہے، بہتر ہے بلکہ کرنا، کوئی مسئلہ نہیں، کر سکتے، دھیرے بھی کرے تو بھی کوئی دقت نہیں، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اور ایک واجب ہے ہمارے پاس کہ جو جتنی بھی ہم نے ابھی تک یہ واجبات پڑھے اور آگے بھی پڑھ لیں گے، ان سب واجبات میں سے ہر واجب کو اور ہر فرض کو اپنی جگہ پر ہی رکھنا، یعنی جب آپ کو سجدہ کرنا اسی وقت سجدہ کریں گے، جب آپ کو قیام کرنا اسی وقت قیام کر لیں گے، آپ کو جب رکوع کرنا اسی وقت رکوع کر لیں گے، آپ کو جب قومہ کرنا اسی وقت قومہ کریں گے، جب جلسہ کرنا اسی وقت جلسہ کریں گے۔ آپ کو ان کی ترتیب کو بھی چینج نہیں کرنا ہے، ان کو ایک دوسرے سجدے کی جگہ رکوع بھی نہیں کرنا ہے، رکوع کی جگہ سجدہ نہیں کرنا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح سے ہر ایک رکعت میں ایک ہی بار رکوع کر لیں گے، یہ بھی ضروری ہے، اور ہر رکعت میں سجدے دو ہی ہوں گے، یہ بھی واجب ہے، 3 سجدے کیے تو سجدے سو ہو گیا، ٹھیک ہے جی، 2 ہی بار کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ سجدہ کرنا فرض ہے، سجدہ اگر نہیں کیا تو نماز ہی نہیں ہوئی، بٹ آپ نے اگر اب 2 سے زیادہ سجدے کیے تو پھر آپ غلط کر رہے ہیں، واجب ہے 2 ہی کرنا۔ اس طرح سے رکوع کرنا فرض ہے، بٹ اگر آپ 2 رکوع کر رہے ہیں ایک ہی رکعت میں تو بھی یہ آپ واجب توڑ رہے، یہ آپ کو سجدے سہو ہی دینا پڑے گا فائنلی۔ پہلی رکعت میں آپ قاعدہ نہیں کر سکتے، یعنی کہ اتحیات آپ پہلی رکعت میں نہیں پڑھ سکتے، آپ کو دوسری رکعت میں ہی قاعدہ کرنا ہوگا، یہ بھی واجب ہے۔ اسی طرح سے اگر یہ 4 رکعت والی نماز ہے، تیسری رکعت میں آپ قاعدہ نہیں کر لیں گے، تیسری رکعت میں آپ اتحیات نہیں پڑھ لیں گے، ایون رکعتوں میں ہی پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی طرح سے اگر آپ نے نماز میں سے آیت سجدہ پڑھی ہو، جس آیت پہ سجدہ واجب ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے، جو سجدہ تلاوت، آپ کو وہ سجدہ تلاوت بھی نماز میں ہی کرنا ہوگا، یہ بھی واجب ہوتا ہے۔ یہ کیسے کریں گے اس کی ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے ڈیٹیل میں پڑھ لیں گے، اس کو کیسے کرنا ہے بس یاد بھی رکھ لیں، اگر قرات میں اپنے آیت سجدہ پڑھ لی تو آپ کو نماز کے اندر ہی سجدہ تلاوت کرنا ہوگا، ٹھیک۔ اگر آپ کا کوئی سہو ہوا، سہو مطلب کوئی واجب چھوٹا، کسی واجب میں غلطی ہوئی تو سجدہ سہو کرنا، یہ بھی پھر واجب ہو جاتا ہے، یعنی واجبات میں سے کوئی چیز چھوٹی آپ سے تو آپ کو پھر سجدہ سہو بھی کرنا ہوگا، یہ بھی واجب ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح سے مان لیجیے جو 2 فرد، ٹھیک ہے، 2 فرد یا 2 واجب یا پھر فرد واجب کے درمیان 3 تسبیح کی قدر وقفہ نہ ہونا، یہ بھی کیا ہے جی، یہ بھی واجب ہے، کیا کہ 2 فرد آپ کا جیسے رکوع اور سجدہ، فار ایگزامپل آپ نے سجدہ کر لیا کمپلیٹ، یا سپوز آپ قیام کر رہے ہیں، دیکھیے قیام کرنا فرض ہے، آپ نے قیام کیا، اب قیام کے بعد آپ کو رکوع میں جانا ہے، وہ بھی فرض ہے۔ اب قیام کرنے کے بعد آپ رکوع آرام سے کر لیں گے، یعنی کہ آپ پھر بیچ میں کچھ اور خامخ ہے ایسے ہی آپ وہ وقفہ لے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کتنے میکسیمم وقفہ کتنا ہو سکتا ہے کہ 3 تسبیح کے برابر، بس یہ میکسیمم وقفہ ہو سکتا ہے، اتنا نہیں ہونا چاہیے، اتنا انفیکٹ اس سے کم کم ہی آپ کا وقفہ ہونا چاہیے۔ جیسے آپ نے سجدہ کیا، سجدے کے بعد آپ کو کھڑا ہونا ہے، قیام کرنا ہے، اب سجدے سے اٹھ کر کھڑے ہونے میں آپ کو اتنی دیری نہیں لگنی چاہیے کہ آپ 3 تسبیح کر لیں گے، یعنی 3 بار سبحان اللہ پڑھ لیں گے، اتنی دیر آپ کو نہیں لگنی چاہیے، ایک دم سے اٹھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اتنا وقفہ نہیں آپ کو رکھنا چاہیے 2 فردوں کے بیچ میں، جو نماز میں فرائض ان کے بیچ میں، یا 2 واجبات کے بیچ میں، یا فرد اور واجبات جب ایک ساتھ آئیں گے ان میں اتنا وقفہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے جب یہ بات میں نے بہرحال کر لی، مقتدی کو پیچھے خاموش رہنا امام صاحب کے ساتھ، اس کو کوئی بات نہیں کرنی ہے، لیکن ہاں قرات کے سوا باقی تمام چیزوں میں، قرات کے سوا باقی تمام چیزوں میں امام اللہ اکبر کہے، آپ بھی اللہ اکبر کہیں گے، امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے گا، یا ربنا لک الحمد کہے گا، یا سبحان ربی العالی کہے گا، سبحان ربی العظیم کہے گا، آپ بھی یہ ساری چیزیں، وہ اتحیات پڑھ لے گا، آپ بھی اتحیات پڑھ لیں گے، صرف اور صرف آپ قرات نہیں کریں گے، باقی امام کے ساتھ امام کی متابعت کریں گے، یعنی امام کی تابع رہیں گے، جو امام پڑھے گا
جس طرح سے وہ کرے گا آپ بھی ویسے ہی کریں گے، جو چیز وہ کر لے گا، بس آپ ان کے ساتھ قرات نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا، پہلے میں آپ کے کوشچنس کی طرف آتا ہوں، پھر میں دیکھتا ہوں. کہتے ہیں کہ اگر فرائض میں کوئی فرض رہ گیا، ہاں، اگر فرائض میں کوئی فرض رہ گیا، یعنی اگر رکوع نہ کیا تو کیا سجدے سہو سے نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی. فرائض اگر رہ گئے، فرائض میں سے کوئی فرض رہا، نماز ریپیٹ ہی کرنی ہوگی. اگر واجبات میں سے کوئی واجب رہا تو آپ سجدے سہو کریں گے. اگر آپ نے جان بوجھ کے واجب چھوڑا تو بھی نماز نہیں ہوگی، نماز ریپیٹ کرنی ہوگی. اگر غلطی سے واجب رہتا ہے تو پھر آپ نماز میں سجدہ سہو کر کے نماز ہو جائے گی. لیکن اگر آپ فرض چاہے غلطی سے چھوٹ رہا ہے یا پھر جان بوجھ کے چھوڑ رہے ہیں، آپ نماز دہرانی ہی ہوگی، نماز نہیں ہوگی. اگر امام کے ساتھ صرف 4 رکعات ملی تو اچھا، صرف 4 رکعت ملی تو کیا اس وقت تشہد کے ساتھ درود وغیرہ پڑھ سکتے ہیں؟ آئی تھنک میں نے یہ بات اس میں ڈسکس نہیں کی کیا؟ خیر پڑھ سکتے ہیں شاید، پتہ نہیں مجھ سے کیوں مس ہوا، اس میں پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. انفیکٹ پڑھنا چاہیے. سجدہ سہو کیسے کریں گے ابھی بتا رہا ہوں کیسے کریں گے. ٹھیک ہے. پہلے آپ یہ بات یاد رکھ لیں کہ مان لیجیے اگر انسان سورہ فاتحہ ہی بھول گیا، سورہ فاتحہ بھول گیا، تو یہ چونکہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ واجب تھا، اب بھول گیا، سجدہ سہو دے گا، سجدہ سہو کر لے گا، ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا، اور ایک بات آپ یاد رکھ لیجیے سورہ فاتحہ کے بارے میں نا، فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں چونکہ واجب ہے سورہ فاتحہ پڑھنا، تو ان میں آپ ہر رکعت میں نا سورہ فاتحہ آپ نے ایک بار پڑھ لی، اس کے بعد کیا کر لیں گے؟ کچھ قرات کر لیں گے، قرآن سے کوئی بھی حصہ پڑھ لیں گے. اب آپ کہیں گے قرآن میں تو سورہ فاتحہ بھی ہے، میں سورہ فاتحہ کے بعد پھر سے سورہ فاتحہ پڑھ لوں، یہ بھی تو قرات ہوگی. سورہ فاتحہ کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں لیکن ایک فصل کے ساتھ. فصل مطلب پہلے کچھ اور قرات کر کے اس کے بعد یہ سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں. یعنی کہ وداؤٹ اینی فصل آپ سورہ فاتحہ کے بعد ڈیٹیلی سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے ہیں. سورہ فاتحہ پڑھ لی، آپ کچھ اور قرات کر لیں گے، سورۃ الفاتحہ پھر سے نہیں پڑھ لیں گے. اس طرح سے اگر مان لیجیے فرض کی پہلی 2 رکعتیں ہیں، ان میں سے آپ نے سورۃ الفاتحہ ایک ایک بار آپ کو پڑھنا ہے بلا فصل، ہے نا، ایک ہی بار پڑھنا ہے آپ کو ایک رکعت میں، جو میں نے پہلے کہا سورۃ الفاتحہ. اب مان لیجیے آپ نے ایک ہی رکعت میں کہ 2 بار آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھ لیا فصل کے بغیر، یعنی ایک ساتھ آپ نے پڑھا سورۃ الفاتحہ، پھر سورۃ الفاتحہ اسٹارٹ کیا، اس کے بعد ہی جسٹ اس کے بعد ہی بیچ میں کوئی قرآن کا اور کوئی پارٹ نہیں پڑھا، تو آپ نے لازم ہے کہ آپ سجدہ سہو کر لیں. ٹھیک ہے جی. تو جو دوسری، اگر آپ اب پہلے پڑھ لیتے سورۃ الفاتحہ، اس کے بعد کچھ اور سورت پڑھ لیتے، پھر سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں گے، تو اس دوسری سورۃ الفاتحہ کو سمجھے گے ہم یہ قرات میں ہی شامل ہے، یہ وہ والی سورۃ الفاتحہ نہیں ہے، یہ قرات میں سمجھی جائے گی. چونکہ قرات کتنی قرات کرنا واجب ہے؟ 3 چھوٹی چھوٹی آیتوں کے برابر قرات کرنا واجب ہے، اور اس کے بعد والی قرات جب ایکسٹرا قرات کر لیں گے وہ سنت ہے، تو ہم اس کو سنت قرات سمجھیں گے، یہ کوئی مسئلہ نہیں. خیر، ابھی میں نے کہا اگر ان میں سے کوئی بھی آپ کا واجب رہتا ہے تو آپ نے سجدہ سہو لازم ہے، آپ سجدہ سہو کر لیں گے. سجدہ سہو کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جب آپ کا آخری اتحیات جو ہوگا، جو قعدہ اخیرہ ہوگا، اس میں آپ کیا کر لیں گے؟ اتحیات پڑھ لیں گے، بلکہ درود شریف بھی پڑھ لیں گے، اور پڑھ لینا افضل ہے. اور اگر آپ صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ بھی پڑھ لیں گے، اس پہ بھی انفیکٹ کچھ روایت، کچھ فتاوی میں تو یہ بھی کچھ فقہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ صرف اتنا کہ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہاں تک بھی پڑھ لیں گے اگر، پھر ایک طرف سلام پھیر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور پھر 2 سجدے کر لیں گے. 2 سجدوں کے بعد پھر سے جو سیکنڈ لاسٹ عمل نماز کا ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ آپ کا تشہد ہونا چاہیے، آپ کا قعدہ اخیرہ ہونا چاہیے. پھر اس کو ریپیٹ کر لیں گے، تشہد پڑھ لیں گے، درود شریف پڑھ لیں گے، دعا پڑھ لیں گے، پھر سلام پھیریں گے. یہ سجدہ سہو کا طریقہ ہے. اب مان لیجیے سجدہ سہو کرنا تھا لیکن سجدہ سہو بھول گیا انسان کو، تو کیا کر لے گا؟ تو یہ بھول کر سلام پھیرا، تو جب تک یہ مسجد سے باہر نہیں نکلا یہ پھر سے سجدہ سہو کر سکتا ہے. مسجد سے جب تک یہ باہر نہ نکلا، مسجد سے نکلنے سے پہلے پہلے سجدہ سہو پھر سے دے سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی کیا کر لے گا؟ یہ 2 سجدے پڑھ کے، یہ ایک سائڈ سے سلام پھیر کے، سوری یہ 2 سجدے دے کے، چونکہ اسے سلام پھیری آلریڈی، 2 سجدے دے کا، 2 سجدوں کے بعد اتحیات پڑھ لے گا، پھر سلام پھیر لے گا. یعنی اتحیات مطلب مکمل اتحیات بھی، تشہد بھی، درود بھی، دعا بھی، پھر سلام پھیر لے گا، دونوں سائڈ سے ہو جائے گا. اس طرح سے اگر یہ میدان میں پڑھ رہا نماز، کسی گراؤنڈ میں پڑھ رہا نماز، اب باہر نکلنے کی بات ہی نہیں ہے، اب تو پورا باہر ہی ہے، اب کیا کر لے گا؟ تو سجدہ کی جگہ جو ہوگی نا جہاں پر یہ سجدہ کر رہا، اگر اس سے ابھی اس جگہ سے ابھی تک کوئی گزرا نہیں ہے، یا پھر اس نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جو نماز میں کرنا منع ہو، جیسے کسی سے بات نہیں کی، ادھر ادھر دیکھا بھی نہیں ہے، تو پھر بھی یہ سجدہ سہو ایسے بعد میں بھی کر سکتا ہے،
اور آرام سے مطلب اس کی نماز ہو جائے گی. ورنہ اگر اس نے کوئی ایسا کام کر لیا نماز پھر سلام پھیرنے کے بعد جو نماز میں پرمیسیبل نہیں تھا، جو مانع نماز تھا، ٹھیک ہے، یا پھر کوئی بندہ وہاں سے گزرا جو اگر تو پھر بھی ہے تو پھر اس کو نماز دہرانی ہوگی، پھر سے پہلے سے نماز پوری مکمل ریپیٹ کرنی ہوگی. اگر ایسا کچھ نہیں ہوا تو یہ نماز اپنی کیسے اینڈ کرے گا؟ نماز اس کی ہو گئی، اس نے سلام پھیرا ہے، اب یہ پھر سے سمپلی سجدہ سہو پھر سے دے گا اور پھر سے سلام پھیرے گا، نماز اس کی ہو جائے گی. آپ کے کوشچنس ایک بار دیکھ لیتا ہوں جلدی. سر پھر ہم اکارڈنگ ٹو پوائنٹ نمبر 29 رکوع میں ہمیشہ 3 بار ہی تسبیح پڑھیں گے، کیا سجدہ میں ہم 3 بار یا 5 بار؟ آپ رکوع میں بھی 3 بار، 5 بار، 7 بار، 9 بار، 11 بار اور ٹائم جتنی مرتبہ چاہے آپ رکوع میں بھی سجدہ میں بھی پڑھ سکتے ہیں، تسبیح کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، میں نے کہا کم سے کم 3 مرتبہ پڑھ لینا چاہیے، بٹ اگر آپ ایک مرتبہ بھی کہتے ہیں تو بھی ہو جائے گا رکوع سجدہ. اگر رکوع سے نہ اٹھا تو سجدہ سہو کرے یا نماز ریپیٹ کرے؟ میں نہیں سمجھا کیا رکوع سے نہ اٹھا. اگر رکوع سے نہ اٹھا، اچھا اگر قومہ نہیں کیا، ایسا قومہ کرنا واجب ہے. اگر اس نے اگر یہ رکوع کے بعد قومہ نہیں کرتا ہے، قومہ کرنا واجب تھا، مطلب واجب کی کیا رولنگ ہے؟ اگر واجب چھوٹ گیا، اگر جان بوجھ کے اس نے یہ جان بوجھ کے نہ اٹھا تو نماز ریپیٹ کرنی ہوگی. اگر غلطی سے اس سے ہوا کہ سیدھے رکوع سے ڈائریکٹلی غلطی سے سجدے میں چلا گیا تو بعد میں سجدہ سہو دے کر ہو جائے گا انشاءاللہ. خیر، یہ تھا واجبات کے بارے میں آج کا بیان. ملتے ہیں اگلی کلاس میں. اگر آپ کا کوئی کنفیوژن ہوگا گروپ پہ پوچھ سکتے ہیں، آپ یوٹیوب کمنٹ سیکشن پہ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے کوشچنز کا تفصیلی بخش جواب دیا جائے گا. ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.